السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شارپ ٹی وی۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی خوفناک نشانیاں۔ یہ نشانی دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ دنیا کا اختتام شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، قیامت یعنی دنیا اور کائنات کا پوری طرح سے فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا، یہاں تک کہ ملحدین اور اس دنیا سے محبت کرنے والے اور کسی خدا کو نہ ماننے والے بھی یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک دن دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ یہ سب سائنسی طور پر پیشگوئی کر کے ہی کیوں نہ مانتے ہوں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے پر قیامت آئے گی اور زمین ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والی اس قیامت سے بچاؤ ناممکن ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اور دیگر آسمانی مذاہب جیسا کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور سب کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد سے متعلق کون کون سی پیشگوئیاں فرما رکھی ہیں اور ان پیشگوئیوں میں قیامت کی علامات کبریٰ سے پہلے آنے والا آخری رمضان کس طرح سے اہمیت کا حامل ہوگا، اس رمضان میں کون کون سی ایسی نشانیوں کا ظہور ہوگا کہ جس سے دنیا کا کوئی فرد بچ نہیں سکے گا، اور ان نشانیوں سے پوری دنیا میں لوگوں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے کہ اس آخری رمضان کی تمام علامات پوری ہونے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ظہور پذیر ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی وضاحت بھی کریں گے کہ ان علامات قیامت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان میں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ایک سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ دوستو، اگر ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق احادیث کو اچھی طرح سے جانچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت تین طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اور کچھ وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظہور ہوں گی، جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامات ایسی ہیں جو بہت ہی بڑی بڑی علامات ہوں گی جس سے قیامت کا وقت نہایت نزدیک آ جائے گا، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا موضوع علامات صغریٰ میں سے وہ آخری علامت ہے جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ علامات صغریٰ میں سے آخری علامت یعنی آخری رمضان اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا دہل کر رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی اور تبھی آخری علامت اور اس آخری رمضان کا ظہور ہوگا، جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نعیم بن حمار رضی تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ایک سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بڑی نشانیاں لیے ہوگا۔ اس آخری رمضان میں ایک بے حد خوفناک اور ہیبت ناک آواز پوری دنیا کے لوگ سنیں گے اور سب پہ اس آواز کا اثر الگ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آواز کی وجہ سے 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ تو جب تم اس علامت کو پاؤ تو اپنے اپنے گھروں میں ایک سال کا رزق اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لینا کہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدر اپنی انتہا تک پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ آواز رمضان کے کس حصے میں آئے گی؟ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جمعے کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا جب یہ آواز سنی جائے گی۔ اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں کے سننے کے بعد کچھ دن میں رمضان کے مہینے میں ہی سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستون کی طرح ایک نہایت روشن چیز ظاہر کرے گا جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں
جائیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئیں گے تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوستو، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ اس آخری رمضان میں سنے جانے والی اس ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو با آواز بلند یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے با آواز بلند ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر اس بات کا بیان موجود ہے، جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پہ جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کو خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر مومن اور مسلمان جس کے دل میں ایمان پوری طرح سے موجود ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان جھنڈوں کے نیچے کفار اور مشرکین سے جنگ کرے گا۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، کہ دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے، اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن احادیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت بھی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی اور وہ دن بھی جمعے کا دن ہی ہوگا۔ قیامت کی ہیبت اور ہولناکی بے حد شدید ہوگی اور اس سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ ہم انسان جتنی بھی مرضی جدید ٹیکنالوجی کے حامل کیوں نہ ہو جائیں، قیامت کی اس ہیبت اور ہولناکی سے فرار حاصل کرنا کسی بھی شخص کی بس کی بات نہیں ہوگی، اور پوری نسلی انسانی سمیت یہ پوری کائنات اللہ رب العزت لپیٹ کر رکھ دے گا، اور پھر بادشاہوں کے بادشاہ اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا دربار سجایا جائے گا اور انسانوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن پر قیامت قائم کی جائے گی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ علامات کو سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن کر ان فتنوں سے بچ سکیں اور اپنا ایمان بچا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔